کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھے، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے پلے باندھ لی، واپس چلے گئے بادیہ میں، جنگل میں۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کا مدینہ آنا ہوا، پھر وہ مدینہ تشریف لائے۔ جیسے ہی وہ مدینہ میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ خوش ہو گئے کہ چلو آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا۔ جلدی سے وضو کیے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اس کے بعد نماز کے دوران کسی صحابی کو چھینک آ گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بات یاد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنے ہوئے تھے۔ ان کو وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا جب کسی کے منہ سے آپ چھینک سنو تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت معاویہ کو وہ بات یاد آ گئی، اور انہوں نے دوران نماز کے دوران یرحمک اللہ کہہ دیا، اور وہ بلند آواز سے یرحمک اللہ کہہ دیے، جس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو گئی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ معاویہ نے یہ کیا کہا۔ سارے صحابہ معاویہ کی طرف کنکھی مار کر دیکھنے لگے، گھور کر دیکھنے لگے۔ حضرت معاویہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور کہنے لگے ہائے میری ماں کی بربادی، مجھے کیا ہو گیا جو صحابہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، اور صحابہ خاموش کرانے کے چکر میں اپنے رانوں پہ ہاتھ کو مارنے لگے کہ کسی طریقے سے معاویہ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی، اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچ چکی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، نماز میں کون بول رہا تھا؟ نماز میں کون شور مچا رہا تھا؟ سارے صحابہ نے حضرت معاویہ ابن حکم کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت معاویہ حیران ہے، پریشان ہے کہ آج نہ معلوم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کیا بولیں گے، کتنے ڈانٹ ڈپٹ دلائیں گے، میرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ حضرت معاویہ حیران ہے، مگر قربان جاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو پیار سے، محبت سے بلایا اور کہا اے معاویہ، نماز میں بولا نہیں جاتا، نماز میں شور نہیں مچایا جاتا۔ اے معاویہ، نماز میں ذکر کی جاتی ہے، نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اتنا سلیقے کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سمجھایا۔ معاویہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے آج تک اتنے اچھے انداز میں سمجھانے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے۔ میرے دوستو، اسی پر قربان جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کتنا سلوک سکھلایا ہے، لیکن ہم اور آپ اس پر عمل نہیں کر پا رہے۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اور آپ کی یہ ہو گئی کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو فراموش کر دیے ہیں، بھول گئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں اور تقریروں میں ایسے سمجھاتے تھے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اتنا اچھا آپ کا اخلاق تھا، بات چھوڑو کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بھی لوگ آپ کو مان لیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آج مسجدوں کے اندر اگر چھوٹا سا بچہ بھی کوئی چیخ نکال دے، کوئی بول دے، کوئی پکار دے، تو لوگ اس کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہی بچے ہیں
جو بڑے ہونے کے بعد مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، تشکیل کرنے کے بعد بھی، نماز کی دعوت دینے کے بعد بھی وہ مسجدوں میں نہیں آتے، کیونکہ ان کی عادت ختم ہو چکی ہے، ان کو بچپن میں سکھلایا نہیں گیا ہے۔ ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہم اور آپ ان کی آوازوں کو جو نماز میں بولتے تھے، ہم اور آپ نے اسے برداشت نہیں کیا۔ میرے دوستو، اگر بچے بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تھوڑا سے شور بھی مچا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر خاموش ہو جانا چاہیے، کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ بچے یہی پریکٹس کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر یہی نماز پڑھیں گے۔ اگر آج ہم نے اور آپ نے ان کی چیخ اور پکار کو نہیں سمجھا اور انہیں مسجد سے نکال دیا، تو کل یہی بچوں کے پاس آپ کو فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد جا کے آپ کو دعوت دینی پڑے گی، اے بابو مسجد میں آؤ، اتنے بڑے ہو گئے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ پھر وہی بچے آپ کو جواب دیں گے کہ آپ نے بچپن مجھے نکال دیا تھا۔ میرے دوستو، علماء کہتے ہیں کہ بچوں کی چیخ پکار کو برداشت کر لو، انہیں مسجدوں سے باہر مت نکالو۔ میرے دوستو، اگر مسجدوں سے باہر نکالنا ہوتا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ چڑھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، آ کے آپ کے پیر کو پکڑ لیتے تھے۔ میرے دوستو، یاد رکھو، اگر انہی بچوں کو مسجدوں سے نکالا گیا تو کل انہی بچوں کو نماز کی دعوت دی جائے گی، آؤ، پھر وہ بچے نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستہ میں اتنی اچھی بات لکھی ہے، ہر در خردیش ادب نکنی، در بزرگی فلا اسو برخاست۔ جس شخص کو تو بچپن میں ادب نہیں سکھلائے گا، اچھی باتیں نہیں سکھلائے گا، ہر در خردیش ادب نکنی، در بزرگی فلا اسو برخاست، تو بڑے ہو جانے پر اس سے بھلائی کی امید مت رکھ، اسے یہ امید مت لگا کہ یہ بڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ جس کو تو بچپن میں، چھوٹے پن میں نماز کی دعوت نہیں دی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں لایا، تو بڑے ہو جانے پر اس سے یہ امید مت رکھ کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا، اس سے بھلائی کی کوئی امید مت رکھ۔ ہر در خورد یش ادم نکنی، در بزرگی فلا اسو برخاست، چوب تر چنا کا خواہی بپیچ، گیلی لکڑی کو جس طرح تو چاہے گا موڑ سکتا ہے، یعنی جو پودا لگایا ہے اس کو جیسا چاہے گا کر سکتا ہے۔ نشود خشک جس بآتش راست، وہی لکڑی جب بڑی ہو جاتی ہے، جب بہت بڑا پودا ہو جاتا ہے، نشود خشک جس بآتش راست، تو آگ کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اس کا پس منظر یہی ہے کہ اگر آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے تو بڑے ہونے پر ان سے یہ امید مت رکھو کہ میرے بچے بڑے ہونے پر نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو، تصور کرو، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کے ہر چیز کو تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کیسی کیسی چیزوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہم اور آپ بھی اس کا 1% بھی حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، 1% بھی حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے دوست، ہم اور آپ بہت دنوں سے بیان بھی سنتے ہیں، اور آج کل یہ چھوڑ دو کہ صرف جمعے کے دن ہی آپ کو دین کی باتیں بتلائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، جماعت والے گلی گلی آپ کو دعوت دینے کے لیے گھوم رہے ہیں، آپ کے پاس دعوت دین کی باتیں پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں اور دین کی باتیں نہیں مان رہے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو، قیامت کے دن یہ کہہ کر آپ بچ نہیں پاؤ گے کہ مجھے نماز کی دعوت دینے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ علماء کو چھوڑو، تبلیغ والے گلی گلی گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے جگہوں پہ جا رہے ہیں اور نماز کی دعوت دے رہے ہیں جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جہاں تک علماء نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک یہ تبلیغ والے جا جا کر لوگوں کو جوڑ رہے ہیں مسجدوں سے۔ میرے دوستو، کیوں ایک محنت ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں پھر ہمیں دعوت دیں۔ میرے دوستو، اپنے آپ کیا دیکھنا؟ شریعت کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے بھی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بریلی ہو، چاہے وہ سیاہ ہو، اگر دین کی باتیں، اچھی باتیں کسی سے بھی مل جائے تو اسے مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بیان کرنے والا، تبلیغ کرنے والا یہ زانی ہے،
یہ چغل خور ہے، یہ غیبت خور ہے، یہ شرابی ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. صرف دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یا نہیں. صحابہ پہ جائیے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ. ان کو آیت الکرسی کے فائدے کس نے بتائے؟ کسی صحابہ نے ان کو بتایا، کسی نبی نے ان کو بتایا، کسی دوست نے ان کو بتایا، شیطان نے ان کو بتلایا. اے ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری مال کی حفاظت میں کروں گا، تمہاری مال کی حفاظت اللہ کرے گا، تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے اگر یہ دیکھا ہوتا یہ تو شیطان بتلا رہا ہے، میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا، اگر نبی بتلاتے، صحابہ بتلاتے تو میں اس کی بات کو مانتا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا جو شیطان کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اور ان کی چوری بند ہو گئی. میرے دوستو اچھی بات کسی سے بھی مل جائے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اور یاد رکھو قیامت کے دن یہ کہہ کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ پر کوئی کچھ نہیں پڑے گا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے جس نے مجھے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے یا دین کی باتیں بتلائی تھی وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط تھا. اللہ کہے گا اس نے جو باتیں آپ کو بتلائی وہ سچ تھی یا حق تھی. میرے دوستو ہم اور آپ تصور کرو اتنی نافرمانیاں، اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کھلا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کسی چیز سے محروم نہیں کر رہا ہے. میرے دوستو کوئی ایسا شخص بتلا دے کہ میں اللہ رب العزت نے مجھے بھوکے پیٹ سلا دیا ہوں. میرے دوستو جتنی نافرمانیاں ہم اور آپ اللہ کی کر رہے ہیں، اگر اتنی نافرمانیاں کسی اور کے کرتے، چھوڑو کسی اور کی، اگر ماں اور باپ کی بھی کرتے تو ماں باپ بھی دھکے مار کر نکال دیتے. اتنی نافرمانیاں ماں اور باپ بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت ہماری نافرمانیوں پہ کیسے پردہ ڈال رہا ہے. میرے دوستو بتاؤ پھر بھی اتنا اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے لیے کر رہا ہے، پھر ہم اور آپ اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول سے دشمنی کیوں کیے بیٹھے ہیں؟ ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ نماز سے اتنی دشمنی کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کیا اللہ کے رسول نے بگاڑ دیا ہے جو ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں؟ میرے نبی قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا انتظار کرے گا، میرا امتی 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 کہہ کر پکارے گا، آج میرا امتی آ رہا، آج میرا امتی آ رہا ہے. میرے دوستو اگر اس پوزیشن کے اندر، اس حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیکھ لیا کہ مجھ جیسی صورت بھی نہیں ہے، مجھ جیسی سیرت بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے، پھر کاہے کو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اپنے سامنے سے پھیر دیا. میرے دوستو کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس فریاد لے کے جاؤ گے؟ کوئی نبی آپ کی فریاد کو سنے گا نہیں. موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، اسماعیل، ابراہیم، سارے لوگ نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن میرا نبی ایسا ہوگا کہ اس ٹائم پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے گا. اور ایسا جیسے ہم اور آپ بنے ہیں، صرف 2 جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس پوزیشن میں اگر موت ہو گئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے چہرے کو دیکھنا انکار کر دیا کہ میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، میرے دوستو پھر کون بچائے گا؟ میرے دوستو ہم اور آپ تصور کریں کتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود گھر پہ جائیں اور یہ سوچے اے اللہ رب العزت تیری ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ کو، تیرے دیے پیر کو، کان کو، ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ پھر بھی ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں. اے اللہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تو مجھے 10 منٹ اپنے مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا، رکنے نہیں دیا کہ میں 4 رکعت 6 رکعت سنت پڑھ لوں. اے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میرے دوستو گھروں پہ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچو، تصور کرو اے اللہ مجھے کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کون ایسی غلطی ہو گئی ہے اے اللہ تو تیرے پاک اور پوتر گھر میں میرا دل نہیں لگتا، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں. میرے دوستو کبھی ہم اور آپ اس چیز کو گہرائیوں سے سوچے ہیں؟ میرے دوستو عالم اور علماء اور تبلیغ والے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں دعوت کی طرف آؤ، نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو. یاد رکھو
علماء کا اور تبلیغ والوں کا کام صرف دعوت دینا ہے، زبردستی آپ کو مسجد میں ڈھکیل کر لانے کی ذمہ داری کسی عالم کی، کسی تبلیغ والوں کی نہیں ہے۔ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عالم کا کام یہ ہے کہ آپ کو دین کی باتیں بتلا دے، آپ کو نماز کی باتیں بتلا دے، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہدایت دینا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو جہل بغیر ایمان کے نہیں جاتا۔ اگر ہدایت دینا کسی صحابی کے، کسی رسول کے، کسی امتی کے ہاتھ میں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ آزر بغیر ایمان کے نہیں جاتا۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بغیر ایمان کی اس دنیا میں نہیں جاتا۔ یہ ہدایت دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے دوستو، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بتلا دینا اس سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کو بھی دین کی کوئی بات معلوم ہو، دین کا کوئی کام پتہ ہو، وہ دوسروں تک پہنچا دینا یہ بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ اس کے لیے سب کے بارے میں حساب کیا جائے گا، اور نماز کو پابندی سے پڑھو میرے دوستو۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے پھر انشاءاللہ آئندے ہفتے اس کے تعلق سے آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ نماز نہ پڑھنے کا کتنا برا انجام ہے۔ ٹائم پورا ہوا، بات ادھوری رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔